گوری کوی کی بہن دوسرے جنگل سے آ گئی تھی گوری کے جنگل میں، کیونکہ وہ بھی گوری کی طرح بہت ہی لاپرواہ اور بہت شاطر تھی۔ ہائے میں کیا کروں گوری، گوری میرے پتی نے مجھے بہت مارا ہے۔ گوری مجھے اپنے جنگل میں جگہ دے دو گوری، گوری میں اسی جنگل میں رہوں گی اور میرا انڈا بھی ہونے والا ہے۔ گوری تم تو میری بہن ہو، یہ سب پکشی بہت اچھے ہیں، مجھے اپنے جنگل میں رکھ لو گوری، میری مدد کرو۔ ایسے ہی گوری کوی کی بہن ٹونی کوی کہتی ہے اپنی بہن کو، اور ایسی باتیں تمام پکشی سن کر ٹونی کوی کی بہت حیران ہوتے ہیں۔ ارے ارے ٹونی بہن، آپ فکر نہ کریں، آپ اسی جنگل میں رہیں گے، ہم آپ کے لیے سندر اور نیا گھونسلہ بنائیں گے۔ ہاں ہاں رانو، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کی ہمیں مدد کرنی ہوگی، اس کا انڈا بھی ہونے والا ہے۔ ہاں میری بہن ٹونی، آپ فکر نہ کرو، ہم سب پکشی آپ کی مل کر مدد کریں گے، کیوں رانو، کیا کہتی ہو؟ ایسے ہی گوری کوی رانو کو کہتی ہے، رانو بھی بہت سمجھدار اور رحم دل کی چڑیا تھی۔ ارے ہاں گوری بہن، آپ جائیں اس گھونسلے میں بیٹھ جائیں، اور میں اور کبوتر اور طوطا مل کر ٹونی کوی کے لیے ایک سندر سا گھر بناتے ہیں۔ ایسے ہی رانو چڑیا، لولا کبوتر اور میٹھو طوطا ٹونی کوی کے لیے ایک سندر سشیل گھر بناتے ہیں۔ ارے ٹونی، کیا ہوا ہے، تم کیوں آئی ہو میرے جنگل؟ ہائے میری بہن، کیا کروں، میرے پتی نے مجھے کہا یہ کرو وہ کرو، تو میرے سے تو اتنا کام نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی میرے سے گھر کی مرمت نہ صفائی ہوتی ہے، میں انڈا بھی دینے والی ہوں، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر اس جنگل میں آ گئی ہوں۔ ایسے ہی گوری کی بہن ٹونی اپنی بہن کو بات بتاتی ہے، اور ٹونی بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ ارے گوری بہن، آپ کے تو جنگل کے پکشی بہت نکھٹو ہیں، یہ کیسے میری باتوں میں آ گئی ہیں؟ اب ہم دونوں بہنیں مل کر ان کو کام کروایا کریں گی اور ان کو بہت ہی زیادہ بدھو بنایا کریں گی۔ ایسے ہی ٹونی کوی کہتی ہے اپنی بہن گوری کوی کو، کیونکہ دونوں بہنیں بہت چالاک اور ہوشیار تھی۔ ارے ٹھیک کیا تم نے ٹونی، جو ادھر آ گئی ہو، تم اسی جنگل میں رہو گی، اور اس جنگل میں بہت ہی زیادہ بھوجن اور ہر چیز موجود ہے، تمہیں اس جنگل میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی دونوں ہنسنے لگتی ہیں، اور ادھر دوسری طرف رانو، طوطے اور کبوتر نے مل کر ایک سندر گھونسلہ ٹونی کوی کے لیے تیار کر لیا۔ ارے ٹونی بہن، ہم نے آپ کا گھر بنا لیا ہے۔ ایسے ہی گوری کوی اپنی بہن ٹونی کو لے کر اس کے نئے گھونسلے میں چلے جاتی ہیں۔ رات ہو جاتی ہے، تمام پکشی سو جاتے ہیں، صبح کا سویر ہوتا ہے، اور ٹونی کوی نے تو ایک انڈا دے دیا تھا، اور منہ اندھیرے ہی گوری اپنی بہن کے پاس آتی ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، تم نے تو انڈا دے دیا۔ ہاں گوری، کیا کروں، انڈا دے دیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ میرے سے تو انڈے کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا جب تک میں 8-9 چکر نہ لگا لوں جنگل کے، اور یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں۔ ہاں بالکل اپنی بہن گوری پر ہوں۔ ہاں گوری، تو میں بہن کس کی ہوں؟ گوری کی، اس لیے میرا دماغ تم جیسا ہی ہے۔ ایسے ہی دونوں باتیں کر رہی تھی، اور تیز بادل گرجتے ہیں اور بارش جنگل میں شروع ہو جاتی ہے۔ ارے گوری، مجھے تو اس بارش میں کھیلنا کودنا ہے، تم بتاؤ اس بارش میں کیسے کھیلیں اور کودیں؟ یہ طوطا اور کبوتر تو بھوجن کی کھوج میں چلے گئے ہیں۔ ہاں کیا بتاؤں؟ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ انڈوں کو پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ ارے گوری، تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ ہاں ٹونی کوی، ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، جیسے میں تمہیں بتاتی ہوں اس کے انسار ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہم تینوں انڈوں کو پانی میں پھینکیں گے، اور ایک انڈے پر نشان لگا دیں گے جو تمہارا انڈا ہے، تم اپنا انڈا نہ اٹھانا، اور 2 انڈے وہ دونوں اٹھا لیں گے اور تمہاری انڈے پر خوب بیٹھا کریں گے۔
ایسے ہی تینوں انڈے ٹونی، کوی اور گوری پانی میں پھینک دیتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ طوطا اور کبوتر جب واپس آتے ہیں تو انڈوں کو نیچے پا کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ارے یہ انڈے کیسے نیچے چلے گئے ہیں؟ نہ تو آندھی آئی ہے، نہ ہوا، اور بارش بھی تھوڑی سی ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیوں کبوتر کیا کہتے ہو، اسی بارش کے تو انڈے نہیں نیچے گر سکتے۔ اور گوری کوی اور ٹونی کوی وہاں آ جاتے، اوئے میں مر گئی، یہ انڈے کیسے نیچے گر گئے؟ ارے ٹونی کوی، ہم نے تمہیں انڈے کو پیاس چھوڑنا تھا، تم وہاں کیا کرنے گی؟ ارے کیا بتاؤں طوطے، میرا تو دل میں چلے جا رہا تھا، اس لیے میں گوری بہن کو لینے چلی گی۔ رانو چڑیا بھی وہاں پر آ جاتی ہے شور سن کر۔ طوطا رانو کو ساری بات بتاتا ہے۔ ارے ارے چلیے کوئی بات نہیں ہے طوطے بھائی، آپ ایک ایک انڈا اٹھا لے۔ ارے کیسے پتا چلے گا؟ ارے میں بتاتی ہوں، میرا بھی نام گوری ہے، آپ ایک ایک انڈا تینوں اٹھا لے، جس کا انڈا جو ہوگا وہ بچہ جس کا نکلے گا وہ اس کو اس کا بچہ دے دے گا۔ کیوں چڑیا، کیا کہتی ہو؟ ہاں ہاں گوری بہن، آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تینوں ایک ایک انڈا اٹھا لیں۔ ارے چل ٹونی کوی اٹھا انڈا۔ ٹونی دھیان سے دیکھتی ہے پر بارش کی وجہ سے انڈے کے اوپر سے نشان مٹ گیا تھا اور ٹونی کوی کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس کا انڈا کون سا نہیں، اور ٹونی ایک انڈا اٹھا لیتی ہے۔ ارے ٹونی انڈا اٹھا بھی لو۔ ایسے ہی ٹونی ایک انڈا اٹھاتی ہے، ایک انڈا طوطا ایک انڈا کبوتر اٹھا لیتے ہیں۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے۔ ارے گوری دیکھو نا، یہ انڈا پتہ نہیں اب میرا ہے یا ان دونوں میں سے کسی کا ہے، مجھے تو بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، میرا تو دل کر رہا ہے کہ ہم ساتھ والے جنگل میں جائیں اور ادھر سے 2-3 جھولے لے آئیں اور کوئی میٹھے سوادش پھل کھائیں۔ ہاں چلو ٹونی کوی، چلتے ہیں ہم دوسرے جنگل، دونوں بہنیں ساتھ ساتھ۔ اور ٹونی اور گوری دونوں بہنیں چلی جاتی ہیں دوسرے جنگل سیر سپاٹے کرنے۔ دن بیتتے ہیں اور طوطے کا انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے طوطے کا ہی بچہ باہر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر طوطا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ادھر تو ٹونی کوی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ہائے گوری بہن، اس کا تو انڈا پھوٹ گیا اور اس میں سے اس کا ہی بچہ باہر آیا ہے، اب میرا انڈا اور کبوتر کا انڈا بچا ہے۔ گوری، ارے پنکی، فکر نہ کرو، یہ انڈا ضرور کبوتر کا ہے اور تمہارا انڈا کبوتر کے پاس ہے، تم فکر نہ کرو، دھیرج رکھو۔ ایسے ہی گوری کہتی ہے اور اگلا ایک اور دن بیت جاتا ہے جس میں سے کبوتر کا ہی بچہ باہر آتا ہے اور ایک بچہ انڈا، وہ تو ٹونی کوی کا ہی انڈا تھا، اور ٹونی کوی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی۔ ہائے میں مر گئی ٹونی، یہ کیا ہو گیا؟ ارے کیا بتاؤں گوری، میرے پاپوں کی سزا مجھے ملی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو اوپر والا چاہے وہی ہوتا ہے، اگر ہم لاکھ کوشش کریں تو پھر بھی ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہم چاہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔